السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس وقت ایک پارک میں موجود ہیں، تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ کہ بچوں کی تربیت والدین جو کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو اچھے مینر سکھائیں، ان کو اچھی عادات سکھائیں۔ یہ اپنے والدین پر منحصر ہوتا ہے۔ تو کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اگر آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں نے 100 تو میں آپ کو پڑھا لکھا معاشرہ دوں گا، کیونکہ ماں باپ کی تربیت ہی اس کا عطا پتہ دیتی ہے۔ اگر بچہ اچھی عادات کا مالک ہوگا، اچھے اس میں مینر ہوں گے، اچھی وہ بات کر رہا ہوگا، اچھی چیزیں وہ معاشرے میں ڈیولپ کر رہا ہوگا، تو لوگ کہیں گے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس کے ماں باپ اچھے تھے، یا یہ فلاں خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ کیونکہ اگر وہ عادتیں اس کی اچھی نہیں ہوں گی، وہ بری صحبتیں ہوں گی، یا اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہوگا، تو لوگ کہیں گے یار یہ پتہ نہیں کیسے خاندان کا ہے، یا اس کے ماں باپ نے اس کو تربیت نہیں دی۔ تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں۔ اچھے والدین اپنے بچوں کو اچھی عادات ڈالتے ہیں، کیونکہ جو انسان اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے، کیونکہ ماں باپ پہلی گود ہوتی ہے، جو علم کی پہلی سیڑھی ہے جہاں سے انسان سب کچھ سیکھنا شروع کرتا ہے۔ کیونکہ اگر جو بھی پہلے ماں باپ بھی سکھاتا ہے، چاہے وہ الف سے انار سکھائے، یا الف سے اللہ سکھائے، یا بسم اللہ سکھائے، یا اچھے مینر سکھائے، وہ ماں باپ بھی سکھا سکتا ہے۔ کچھ عادات انسان معاشرے سے سیکھتا ہے، انسان رہن سہن رسم و رواج، وہ معاشرہ بھی کچھ نہ کچھ ضرور سکھاتا ہے، لیکن جو آداب سکھاتا ہے والدین وہ کوئی اور استاد بھی نہیں سکھا سکتا۔ کتابیں جتنی بھی پڑھا لیں، ڈگریاں جتنی بھی لے لیں، انسان کے جو عادات بچپن میں اس کو پڑھتے ہیں وہ ساری زندگی نہیں جاتے، وہی عادات اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتی ہیں۔ اس وقت آپ مختلف دیکھ رہے ہیں کہ پارک میں موجود ہیں اور ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں کھیل رہے ہیں۔ تو یہ عادات اور یہ انسان کی عمر ہوتی ہے جو سیکھنے کی عمر ہوتی ہے۔ اس میں بچوں کے لیے ورزش کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ بچوں کو آپ قرآن اور دین کی تعلیم دیں، بچوں کو اسکول بھیجیں، ان کی اچھی عادات سکھائیں۔ تعلیم ان کا بنیادی حق ہوتا ہے جو والدین کے لیے ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ ورزش اور کھیل بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ انسانی جسم و دماغ تب کھلتا ہے کہ جب انسان کھیل کود، انسان زندگی کے اس دور میں اپنے ذہن کو فریش کرتا ہے۔ اگر ان چھوٹے بچوں کو آپ ڈپریشن کا شکار والدین کی وجہ سے ہوتے ہیں، اگر ان کو ہر ٹائم آپ دباؤ میں رکھیں گے، سختی کریں گے، بچے کھیل کودے نہ، یا بچے ایک اچھے ڈیولپمنٹ ماحول میں نہ جائیں، تو پھر بھی بچوں کے ایک انسانی دماغ جو وہ پریشرائز ہو جاتا ہے، پھر وہ ساری زندگی ایک گھٹن کی ان کے ذہن میں رہتی ہے۔ اور جب وہ تھوڑی سی ان کو آزادی ملتی ہے، ان کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے ایک پنجرے میں ہم پرندوں کو بند کر کے رکھتے ہیں، جب بھی کبھی ان کو اڑنے کا موقع ملے یا کھلا پنجرے کا دروازہ مل جائے تو وہ اڑ جاتے ہیں، پھر وہ پھڑپڑاتے ہیں کبھی کہیں، پھر وہ دوبارہ ان اپنے پنجرے یا اپنے گھر کی طرف نہیں لوٹتے، پھر وہ اونچی اڑان کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ اونچی اڑان کبھی ان کی زندگی کی بادی بھی لے جاتی ہے، تو کبھی ان کو اپنی واپس آنے میں بڑی مشکلات اور دقت اس میں پیش آتی ہے۔ اسی طرح جب آپ اپنے بچوں کو آداب کے ساتھ ان کی اچھی پرورش کریں گے، ان کو اپنے ساتھ لیں گے، ان کو دوستانہ ماحول دیں گے، ان کی ذہن سازی کریں گے، تو انشاءاللہ وہ اچھے ماحول میں پروان چڑھیں گے۔ کیونکہ ماں باپ جو انسان کو تربیت دیتا ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اپنے بچوں سے پیار کرے، شفقت کرے۔ ایک صحابی نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، تو میرے پتہ نہیں کتنے 9 بچے یا کچھ روایت میں 11 بچے بھی آیا، اتنے بچے میں نے کبھی ان سے پیار نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بچوں میں سے پیار نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو بچوں کی شفقت اور پیار ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بڑے ہی شفقت کرتے تھے، بڑے ہی لاڈ پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی مہربان تاجدار مدینہ حضرت امام حسن حسین سے اتنا پیار کرتے تھے کہ آپ نے ان کی خاطر سجدہ لمبا کر دیا تھا۔ ایک دفعہ حضرت امام حسن حسین کھیلتے کھیلتے مسجد میں آئے تو آپ کی سجدے میں گئے تو اوپر سوار ہو گئے۔ حالانکہ سوار ہوئے سجدہ تھوڑی دیر بعد ظاہری بات ہے کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بندہ اللہ اکبر کرتا ہے، لیکن آپ نے
اپنے بیٹوں کے پیار کی وجہ سے سجدہ لمبا کر دیں. کتنے زیادہ پیار کرتے تھے آپ اپنی اولاد سے, اپنے بچوں سے, اور خاص کر یتیم بچوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یتیم بچوں کی کفالت کرے گا قیامت والے دن وہ ان 2 انگلیوں کی طرح میرے ساتھ ہوگا. مطلب جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر پڑوس چاہیے, ہمیں نزدیکی چاہیے, تو ہمیں بچوں کو, یتیم بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہیے, ان کے احساس محرومی سے شکار نہ ہو, ان کے اچھے جذبات دیں. وہ اگر ان کے والد کا سایہ ان کے سر پر نہیں تو وہ کبھی یہ محسوس نہ کریں کہ ہمیں اپنے مطلب وہ پیار نہیں مل رہا جو ان عام بچوں کو, ننھے منھے بچوں کو, معصوم کلیوں کو اپنے والدین کی طرف سے مل رہا. یہ معصوم بچوں کے ان کا ذہن سازی کرنا ہم سب کا حق ہوتا ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ننھے منھے بچے ہیں. اس وقت آپ کو دکھا بھی رہے ہیں, یہ ایک بار سامنے دکھائے نہیں سائڈ پر بھی, یہ بچے ساتھ والدین بھی ان کو آئے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں, ان کو تربیت کر رہے ہیں, ورزش کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کھیل کود رہے ہیں, ان کو دوستانہ ماحول دے رہے ہیں. ظاہری بات ہے کہ اب یہ اچھائیاں اپنے گھر سے ان کو ملیں گی. اگر یہ آپ بالکل ان کو آؤٹ آف سٹی دے دیں گے, آؤٹ آف ڈور دے دیں گے, یہ موبائل سے اگر سیکھیں گے تو یہ پھر برائیاں ہی سیکھیں گے, پھر یہ اچھائیاں نہیں سیکھیں گے. اگر آپ خود ان کو دوستانہ ماحول دیں گے پھر یہ اچھائیاں سیکھیں گے, برائیوں سے قدم دور بھاگیں گے. کیونکہ میں جب حفظ میں تھا تو میرے ساتھ ایک پنڈ ددن خان کے حافظ قرآن تھا, تو اس کا نے اکثر اس کا نا بتاتا تھا کہ میرے والد صاحب نے آج مجھے یہ کہا کہ بیٹا ایسے کرنا, یا آپ نے ایسے پڑھنا, معاشرے میں ایسے رہنا. ظاہری بات ہم نوجوانی کی عمر میں پروان چڑھ رہے تھے, کافی چیزیں تھیں جو اس کے والدین نے اس کو سکھائی, اس کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھا. تو ہماری عام روٹین میں یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم بس بچوں کو اتنے سختی بھی کر دیا, ان پر پریشرائز کرتے, نہیں بیٹا آپ نے ایسے نہیں کرنا, ایسے نہیں کرنا. پھر وہ بچپن میں جو ان کے ذہن میں وہ جو بیٹھ جاتی ہیں باتیں, وہ کبھی ان کے سے مطلب ذہن سے ساری زندگی نہیں نکلتے. پھر آپ نے بچوں کو سکھائیں کہ بزرگوں کے احترام کرنا ہے, بڑوں کے ساتھ کیسے ملنا ہے. آپ نے دادی دادا, چچا چچی, پھوپھیاں اور جتنے بھی رشتے ہیں ان کو وہ ان رشتوں کی پہچان بھی کروائیں. سب سے بنیادی حق یہ بھی ہے. نہیں تو بچے پروان جو چڑھ جاتے ہیں, وہ ان کو علم ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے, ہم نے چھوٹوں سے کیسے بات کرنی ہے, ہم نے اپنے بزرگوں کے کیا احترام کرنا ہے, ہم نے اپنے چچا یا کوئی مہمان ہے اس کے ساتھ کس عزت کے ساتھ بات کرنی ہے. نہیں تو بچے مہمان ہے گھر کی عزت نہیں کرتے, حالانکہ مہمان تو اللہ کا بھیجا ہوا ایک مہمان ہوتا ہے. کوئی بھی مہمان آئے تو وہ انسان کے لیے برکت والا ہوتا ہے. تو انسان یہ تمام چیزیں ہیں جو کافی ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی. تو ہماری یہی درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو پروان چڑھائیں, ان کو اچھی علم دیں, اچھی تعلیم دیں, قرآن سکھائیں, نماز پڑھنا سکھائیں. اگر آپ خود قرآن مجید پڑھیں گے اور خود نماز پڑھیں گے تو آپ کے بچے بھی نماز پڑھیں گے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ فرض نماز کے علاوہ سنت اور نفل گھر میں ادا کریں تاکہ آپ وضو گھر سے کر کے آئیں. آپ کے بچے دیکھیں گے کہ وہ آپ کو دیکھیں گے نماز پڑھتے ہوا وضو کرتے, پھر وہ بھی نماز پڑھیں گے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں, اچھے کام کریں, نیک بنیں اور اچھائی کی طرف راغب ہوں. اسی کے ساتھ اجازت دیں. اللہ حافظ.